بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، FBR کے سابق چیئرمین شبر زیدی کا یہ کہنا ہے کہ IMF کے پاس جانے کے بعد بھی پاکستان کا جو مالی اور معاشی بحران ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بالآخر پاکستان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو مطالبات کر رہا ہے وہ پبلکلی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یوں شبر زیدی جو عالمی مالیاتی اداروں کے رمز شناس اور ان کے قریب سمجھے جانے والے ایک ماہر معیشت ہیں، ان کے اس بیان کے بعد بلی تھیلے سے اگر پوری طرح باہر نہیں آئی، لیکن بلی نے تھیلے سے سر کم از کم باہر نکال لیا ہے۔ یہ خبریں تو عام ہیں کہ IMF پاکستان سے بہت سخت مطالبات کر رہا ہے، لیکن یہ بات پوری طرح سامنے نہیں آئی کہ وہ مطالبات کیا ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کی چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہ مطالبات معیشت سے بڑھ کر اب اسٹریٹجک معاملات تک دراز ہو گئے ہیں۔ بالخصوص سری لنکا کی طرف سے اپنی فوج کی تعداد کم کرنے کے اعلان کے بعد یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ IMF پاکستان سے اب کیا منوانا چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے میں کیوں زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہا۔ ایک طرف IMF کا یہ سخت ہوتا ہوا رویہ ہے تو دوسری طرف پاکستان کے دوستوں کی طرف سے پاکستان کی ڈولتی اور ڈوبتی ہوئی معیشت کی ناؤ کو بچانے کے معاملے میں اب ہاتھ کھڑے کرنے کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ چین تو پہلے ہی تھوڑا سا ناراض اور نالاں اور بیزار قسم کا جو موڈ ہے وہ بنائے ہوئے تھا۔ سعودی عرب نے بھی اب پاکستان کو عملی طور پر کچھ مدد دینے کی بجائے، کشکول میں کچھ خیرات ڈالنے کی بجائے اب مفت مشورے دینا شروع کر دیے ہیں۔ یہ خبر پاکستان کے اخبارات میں چھپ چکی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے پاکستانی حکام کو بتا دیا ہے کہ اب سعودی عرب کی جو مالیاتی پالیسی ہے وہ بدل گئی ہے، نہ صرف باہر کے ملکوں کے لیے بدل گئی ہے بلکہ خود اپنے ملک کے لیے بھی تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ جہاں سعودی عرب نے اپنے لوگوں پر ٹیکسز نافذ کیے، جہاں سعودی عرب نے اپنے لوگوں سے جو کرپشن کا پیسہ تھا وہ ایک ایسے طریقے سے نکالا کہ اس سے لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی اور سانپ بھی مر گیا، یعنی لوگوں کو اٹھایا جو بڑے با اثر لوگ تھے، ان کو گرفتار کیا، ان کو جیلوں میں بند کر دیا اور پھر پلی بارگین کے ذریعے ان سے کرپشن کی رقم نکالی اور اچھی خاصی رقم جو ہے وہ سعودی عرب کے خزانے میں جمع ہو گئی۔ یہ اس سے پہلے سعودی عرب کے اندر اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ سعودی ماڈل جو ہے وہ کرپشن کے خلاف متعارف ہوا کہ لمبے چوڑے عدالتی معاملات میں پھنسنے اور دھنسنے کی بجائے سعودی عرب نے بڑا سریع الحرکت قسم کا نظام بنایا اور لوگوں سے جو کرپشن کا پیسہ تھا وہ واپس لیا۔ تو اب ایسے میں کہ جب سعودی عرب نے بھی پاکستان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب پاکستان کی مزید مالی مدد نہیں کر سکتا، پاکستان کو اپنے ہاں اب اصلاحات کرنا ہوں گی۔ سعودی عرب نے جو تیل کے معاملے میں جو رعایت دی وہ دے سکتا تھا وہ دے دی، اور جو ڈپازٹس کے لیے رقم دی وہ بھی مہیا کر دی، اور حقیقت یہی ہے کہ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی رقم سے ہی اب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا بھرم باقی رہ گیا ہے۔ اگر یہ ملک اپنی جو ڈپازٹ کی ہوئی رقوم ہیں وہ باہر نکال لیں تو پھر پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کو دیوالیہ کہنے اور دیوالیہ ہونے کے لیے کسی باضابطہ اور رسمی اعلان کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ پاکستان کا معاشی بحران ہے جو ٹھہر کر رہ گیا ہے، یعنی دوستوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب وہ مزید اس معاشی ٹائٹینک کو اب وہ مزید عملی طور پر سہارا نہیں دے سکتے، اب اس کو اپنے معاملات کا ازسر نو جائزہ لینا ہوگا۔ یوں یہ حالات کے گرداب میں
چھوڑ دینے والی ایک کیفیت ہے۔ ایسے میں شبر زیدی کا یہ کہنا کہ پاکستان اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ اس کا معاہدہ بھی ہو جاتا ہے، تب بھی پاکستان کا جو بحران ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بالآخر اسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ امریکہ پھر پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان میں آئے گا، اور ظاہر ہے امریکہ جب ریسکیو کرنے کے لیے آئے گا تو اس کے پاس پھر 3 بڑے مطالبات پاکستان کے لیے ہوں گے، جن میں پہلا فوج کی تعداد میں کمی ہے کہ جو سری لنکا سے اعلان کروایا گیا اور آئی ایم ایف کے ذریعے ہی کروایا گیا۔ پاکستان کے پاس پھر دوسرا جو آپشن ہوگا وہ اس کی فوج میں کمی کے بعد وہ اس کے ایٹمی اثاثوں کا ہوگا، اور تیسرا جو آپشن ہوگا وہ پھر کنٹرول لائن کو مستقل سرحد قرار دینا اور کشمیر پر ایک مفاہمت کو، ایک سمجھوتے کو تسلیم کرنا، جس کے مطابق پھر پاکستان اپنے آزاد کشمیر کے تک محدود رکھے گا خود کو، اور وہ کشمیر سے جو باقی کشمیر ہے وہ اس سے خود کو الگ کر لے گا، یعنی کنٹرول لائن کو مستقل قرار دیا۔ یہ 3 بڑے مطالبات ایسے ہیں جو نوشتہ دیوار نظر آتے ہیں۔ اگر پاکستان نے معاشی طور پر سرنڈر کر دیا وہ دیوالیہ ہو گیا، یا عملی طور پر نہ صحیح لیکن بہرحال وہ مجبوری اور لاچاری کے اس مقام پر کھڑا ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا پھر امریکہ کے یا بیرونی دنیا کے مطالبات تسلیم کرنے کے سوا، تو پھر یہ 3 مطالبات اس سے الٹیمیٹلی منوائے جائیں گے۔ اب جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کی گئی ہے اور جو مطالبات ہیں جو پبلکلی بیان نہیں کیے جا سکتے، وہ اسی نوعیت کے مطالبات ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ پہلے یہ منصوبہ بھارت کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو اٹھانے کا تھا، لیکن جب سے بھارت نے مغربی بلاک سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے ایشین بلاک کی طرف اپنا وزن ڈالنا شروع کیا ہے، تو اس کے بعد سے بھارت کے لیے بھی اتنی پسندیدگی مغرب میں نہیں رہی، بلکہ یوں لگتا ہے کہ نریندر مودی کی چھترول کا ٹائم اب مغرب میں ہوا چاہتا ہے۔ جو BBC کی ڈاکیومنٹری آئی ہے اور جس پہ اب بھارت میں ایک طوفان سا اٹھا ہے، اور گجرات کا وہ قتل عام اب یاد آ گیا ہے برس ہا برس کے بعد مغربی اداروں کو، وہ حقیقت میں نریندر مودی کی طرف سے مغرب کا ساتھ نہ دینے، بالخصوص یوکرین کے معاملے میں ایک الگ لائن اختیار کرنے پر شروع ہونے والی چھترول کا آغاز ہے، اور یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن پاکستان کے لیے اس عمل میں خوش ہونے کا کوئی ایسا سامان اور کوئی ایسا موقع بھی نہیں ہے کہ خود پاکستان بری طرح پھنستا اور دھنستا چلا جا رہا ہے حالات کی اس دلدل میں۔ امریکہ اب آخری اور حتمی مسیحا کے طور پر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے میدان میں آنے کی تیاری کر رہا ہے، یا پاکستان کے حالات کو بائی ڈیزائن ایسے مقام اور موڑ پر لایا گیا ہے کہ جہاں امریکہ ہی اس کی دستگیری کر سکتا ہے، امریکہ ہی اس کی مسیحائی کر سکتا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر وہ 7ویں بحری بیڑے کی وہ کہانی یاد آ رہی ہے کہ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت بڑی نمایاں ہو کر سامنے آئی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ مشرقی پاکستان ڈوب رہا تھا، پاکستان کے ہاتھوں سے بند مٹھی کی طرح ریت کی طرح نکلتا جا رہا تھا، لیکن مغرب سے یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے اور یہ اعلانات ہونے لگے تھے کہ مغرب پاکستان کو بچانے کے لیے امریکہ کا جو 7واں بحری بیڑا ہے وہ چل پڑا ہے۔ پاکستان کے بہت سے خوش فہم لوگ ایک اتحادی کے ریسکیو کرنے کے اس آپریشن کے انتظار میں بیٹھے رہے، لیکن 7واں بحری بیڑا آنا تھا نہ آیا، یہاں تک کہ 16 دسمبر آ گیا کہ جب مشرقی پاکستان کو باقاعدہ طور پر الگ کر دیا گیا مغربی پاکستان سے، اور پاکستان کی افواج نے اپنے ہتھیار ڈالے اور بنگلہ دیش کی صورت میں ایک نیا ملک وجود میں آیا۔ اس وقت تک مغرب جو 7واں بحری بیڑا ہے
اس کا انتظار کیا جاتا رہا، لیکن وہ نہیں آیا، اور 7ویں بحری بیڑے کے نہ آنے سے پاکستان میں امریکہ کے خلاف ایک بیزاری کے سے جو اثرات عوامی سطح پر تھے یا پاکستان کی انٹیلیجنشیا میں تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر لوگ اس کو ایک بے وفائی اور بے اعتنائی کی مثال کے طور پر پیش کرتے رہے کہ یہ تو یوں ہو کر رہ گیا ہے کہ جیسے امریکہ کا 7واں بحری بیڑا کسی بھی نہ آنے والی مدد کے لیے امریکہ کے 7ویں بحری بیڑے یعنی 7th فلیٹ کا جو محاورہ ہے وہ پھر پاکستان میں مستمل رہا مدتوں تک، اور آج بھی اس کو اس مقصد کے حوالے سے، اس کیفیت کے حوالے سے ایک محاورے اور مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اب امریکہ ایک بالکل اسی انداز سے آتا ہے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے کہ جیسے 7واں بحری بیڑا آیا تھا، یا حقیقت میں امریکہ پاکستان کو کوئی سنبھالا دیتا ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں اور پچھلی دہائیوں سے جو پاکستان جس کیفیت کا شکار تھا کہ رفتہ رفتہ یہ تنزل کی طرف جا رہا تھا، معاشی بدحالی کی طرف جا رہا تھا، اور پاکستان میں قاعدے قانون اور سسٹم کو رائج نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ جو ہی پاکستان کے سسٹم میں تھوڑی سی جان پڑتی تھی تو امریکہ اپنے اتحادیوں کو، اپنے ان کرپشن زدہ ان سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، جرنیلوں کو، بیوروکریٹس کو کسی نہ کسی انداز سے ریسکیو کر کے پاکستان سے نکال کر لے جاتا تھا۔ اس کے لیے NROز کا اہتمام کیا جاتا تھا پریشر ڈال کے، اور پھر پاکستان کے سسٹم کو بے اثر کیا جاتا تھا۔ پھر پاکستان سے جو دولت مغربی دنیا میں جاتی تھی اس دولت کے تحفظ کا اور اس کو اپنے ہاں پھر بچائے رکھنے کا اور استعمال میں لانے کا بھی ایک طریقہ مستقل اپنایا گیا تھا، اور جو لوگ پاکستان میں قانون کو مطلوب ہوتے تھے انہیں پھر وہاں مظلوم بنا کے رکھا جاتا تھا اور پاکستان کے قانون کو موم کی ناک بنا دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بائی ڈیزائن پاکستان کے ایسے حالات بنائے گئے تھے کہ بالآخر پاکستان کو عاجز اور مجبور کر دیا جائے کہ وہ ان تمام شرائط کو تسلیم کرے کہ جو مغرب اس سے اس ریجن میں چاہتا ہے، جو مغرب کی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کا رول اور پاکستان کا کردار مغرب کو مطلوب ہے، پاکستان اس پہ سعد کرے، اس کو تسلیم کرے۔ یوں لگتا ہے کہ برسوں کی محنت کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک اشرافیہ تھی، جو ایک بدعنوان اشرافیہ تھی، جو ایک ٹرائکا بنائے ہوئے تھی، ملی بھگت کیے ہوئے تھی بیرونی فورسز کے ساتھ، اور جو یہاں کرپشن اور قانون کی حکمرانی کو غیر مؤثر بناتی تھی، وہ وقت جو ہے جس وقت کے لیے یہ اتحاد کیا گیا تھا، یہ کوششیں کی گئی تھیں، یوں لگتا ہے کہ وہ اب پاکستان پر پوری طرح سایہ فگن ہو کر رہ گیا ہے، اور اس صورتحال کو بدلنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ پاکستان مغرب کی جو پالیسیز ہیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ کرتا، ایبسلیوٹلی ناٹ کے اس راستے پر چلتا رہتا، اور اپنے لیے ایک الگ سے ایک دنیا تلاش کرتا، تراشتا اور دریافت کرتا، اور اس دنیا میں، اس گلیکسی میں زندہ رہنے کی کوشش کرتا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہوں نے بالآخر وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا کہ مصداق حالات کے آگے سپر ڈالنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔